حیرت کی بات یہ ہے کہ ایپسٹین فائل میں غلاف کعبہ کا اور کسوہ کا تذکرہ ہے، سعودی عربیہ کا تذکرہ ہے۔ اس ایپسٹین فائل میں متحدہ عرب امارات کی اہم ترین شخصیات کا تذکرہ ہے۔ الاخوان المسلمین کا بھی 400 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے ایپسٹین فائل میں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی اہم ترین لوگوں کا نام بھی ایپسٹین فائل میں آ چکا ہے، جس پر حیرت ہو رہی ہے اور سچائی جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کا ایجنڈا کیا ہے، پس پردہ کیا ہے۔ اور ایپسٹین جیفری جو دنیا کا سب سے بڑا سیکس اوفینڈر، جو نابالغ لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا، جو پوری دنیا کو فحاشی کا سامان فراہم کرتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کو، تاجروں کو، امیروں کو یا حکمرانوں کو بلا کر وہ سیکس کا یا عیاشی کا سامان فراہم کرتا تھا، اس شخص کا غلاف کعبہ سے کیا لینا دینا، کسوہ سے کیا لینا دینا، الاخوان المسلمین سے کیا لینا دینا۔ اور اس ویڈیو میں اسی سچائی کو جانیں گے، سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ایپسٹین جیفری کے اسٹاف کے بیچ میں اور سعودی عرب کے ایک شخص کے بیچ میں کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، ای میل کا تبادلہ ہوا اور اس میں کہا گیا کہ کسوہ کو بھیج دیا گیا ہے، غلاف کعبہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور باضابطہ جو ڈاکومنٹس ریلیز کیے گئے ہیں امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس میں ڈیلیوری کی رسید موجود ہے، ڈاکومنٹس موجود ہے کہ جو کسوہ سعودی عربیہ سے بھیجا گیا تھا وہ مل چکا ہے۔ اور یہ سب مارچ 2017 میں ہوا، جبکہ 2008 میں ہی ایپسٹین جیفری کو سیکس اوفینڈر مان لیا گیا تھا، وہ مجرم ٹھہر چکا تھا اور 18 ماہ کی اس کو سزا بھی ہو چکی تھی۔ یعنی پوری دنیا اس بات کو جانتی تھی کہ ایپسٹین جیفری مجرم ہے، دنیا کا سب سے گھٹیا شخص ہے، گھنونا آدمی ہے۔ اس کے باوجود 2017 میں ایک شخص نے ای میل پر بات چیت کی ایپسٹین جیفری سے، اس کی ٹیم سے، اور کہا گیا کہ کسوہ کو بھیج دیا گیا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ بھیجنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح الاخوان المسلمین کا بھی اس میں نام آتا ہے، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے، جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہے، کیونکہ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ایپسٹین جیفری سے جڑی ہوئی تقریباً 6 ملین سے زیادہ ای میلز ہیں، فائلیں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اور ان میں سے 35 لاکھ کو اب تک پبلک میں ریلیز کر دیا گیا ہے، اس کو سامنے لایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی 2.5 لاکھ ڈاکومنٹس اور ای میل کا ریلیز ہونا باقی ہے، اور اس کو ریلیز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو 35 لاکھ ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے کہ مارچ 2017 میں یا 2017 کے اگلے مہینوں میں عزیر الاحمدی نام کے ایک شخص سے ایپسٹین جیفری کے اسٹاف کی بات چیت ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ جو کسوہ ہے، جو غلاف کعبہ ہے، وہ ایپسٹین جیفری کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ڈاکومنٹس موجود ہے کہ ایپسٹین جیفری کو وہ مل گیا ہے، ڈیلیور ہو گیا ہے، اور یہ سب جو ایپسٹین جیفری کا پرسنل آئلینڈ اور جزیرہ تھا وہاں یہ سب بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ فرش پر کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، اور ایپسٹین جیفری کسی شخص کو اس کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھو، اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز نیچے نظر آ رہی ہے یہ کسوہ ہے، غلاف کعبہ ہے، جس کو قالین کی طرح فرش پر، زمین پر بچھا دیا گیا، اور ایپسٹین جیفری اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تذکرہ یہ ہے کہ 3 قسطوں میں کسوہ کو، غلاف کعبہ کو ایپسٹین جیفری کو بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی تذکرہ ڈاکومنٹس میں موجود ہے کہ سعودی عربیہ کی کچھ اور اہم چیزیں بھی، جیسے قالین، وہاں کا ریشم اور دوسری اشیاء، ایپسٹین جیفری کو عزیر الاحمدی نامی شخص کی طرف سے بھیجی گئی، ای میل کا تبادلہ ہوا۔ اب خانہ کعبہ کی طرف سے، سعودی عربیہ کی طرف سے اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ غلاف کعبہ اور کسوہ کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین جیفری کو بھیجا گیا، یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے، سچائی سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت کی کہ ایپسٹین جیفری ہو سکتا ہے جادو کرتا ہو، کچھ ایسا کام کر رہا ہو، اس وجہ سے اس نے غلاف کعبہ کو منگوایا ہو، کیونکہ جو جادوگر ہوتے ہیں یا جو دعا تعویذ کا کام کرتے ہیں وہ لوگ مقدس چیزوں کا، مقدس اشیاء کا احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مسلم دنیا میں اس بات کو لے کر بے چینی ہے، پریشانی ہے کہ غلاف کعبہ، کسوہ سب سے زیادہ مقدس ہے، کیونکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور سب سے قابل احترام کوئی مقام ہے تو کعبہ شریف ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اور ایک مسلمان کے نزدیک اس سے زیادہ مقدس کوئی اور مقام نہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد اس کعبہ شریف کے اوپر ایک کپڑا چڑھایا جاتا ہے جس کو غلاف کعبہ کہا جاتا ہے، اسی کو کسوہ کہا جاتا ہے، اور ہر سال اس غلاف کعبہ کو، کسوہ کو
تبدیل کیا جاتا ہے یکم سال کے موقع پر، یعنی جو نیا اسلامی سال ہوتا ہے اس دن ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے تو سعودی عرب کی نگرانی میں تیار ہوتا ہے، باضابطہ اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور باضابطہ سونے کے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، سونے سے اس پر لکھا جاتا ہے، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں اور ہر سال اس کو لگایا جاتا ہے، پھر پرانا تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے پرانا کسوہ تو اس کو دنیا کے بڑے حکمرانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ پارٹ جس پر سونے کے پانی سے کچھ لکھا جاتا ہے، جس پر سونے کا ٹکڑا چسپا رہتا ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، سربراہوں کو یا اہم ترین مسلم شخصیات کو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے حکمران اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہ حکمران، وہ لیڈر، وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب مانا جاتا ہے جس کو سعودی عربیہ غلاف کعبہ یعنی کسوہ تحفے کے طور پر دیتی ہے، ایک ٹکڑا دے، زیادہ دے، جتنا بھی دے، اور یہ سعودی عرب کی حکومت ہی تقسیم کرتی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس کے علاوہ کسوہ کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے جس پر سونے کا پانی لگا ہوا نہیں ہوتا، اس کو بھی جو رویل فیملی ہے، جو شاہی فیملی ہے، ان کی طرف سے ہی کسی کو ہدیہ میں دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایپسٹین جیفری کو یہ کیوں بھیجا گیا اور اس پر مکمل طور پر خاموشی کیوں برتی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ای میل میں تذکرہ بھی موجود ہے کہ عزیز الحمدی نے یہ دعویٰ کیا کہ ایپسٹین جیفری اور ہز ایکسلنسی کے بیچ میں بات چیت وہ کرانا چاہتے ہیں، یا ہز ایکسلنسی ایپسٹین جیفری کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ہز ایکسلنسی کسی بھی قابل ترین شخصیت کے لیے، اہم ترین شخصیت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی اہم عہدہ پر فائز ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک معاملے میں عزیز الحمدی نے رفعت الصباغ کا تذکرہ کیا، اس کا ای میل کاپی پیسٹ کر کے ایپسٹین جیفری کو بھیجا کہ وہاں سے تاخیر ہو رہی ہے۔ دراصل معاملہ ہے ارامکو کا۔ ارامکو کمپنی کے بارے میں ایپسٹین جیفری نے آدیش دیا تھا کہ وہ کمپنی لسٹڈ نہیں ہونی چاہیے، اور کمپنی لسٹڈ ہو گئی تو اس کے بارے میں ایپسٹین جیفری نے عزیز احمدی کو لکھا اور اس نے کہا کہ میں رفعت الصباغ سے معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ کیوں اس کو لسٹڈ کیا گیا، کیوں اس فیصلے کو نہیں مانا گیا۔ اور رفعت الصباغ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے ایڈوائزر اور مشیر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معاملے بھی سامنے ہیں، کچھ اور دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ اب غلاف کعبہ کا ایپسٹین جیفری کے پاس پہنچنا یا اس کے محل میں پہنچنا، اس کے جزیرے پر پہنچنا پوری دنیا کے لیے حیرانی کی بات ہے، اور اس پر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ خاموشی کیوں برتی گئی، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں یا کچھ لینا دینا ہے۔ ایک ای میل میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ کسی مسجد میں یا مذہبی عبادت گاہ میں غلاف کعبہ کا استعمال کیا جائے گا، لیکن ایپسٹین جیفری کا جو پرسنل جزیرہ ہے جس کا نام ہے لٹل سینٹ جیمز یا سینٹ تھومس، وہاں کسی مسجد کے ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یا کسی چرچ کے یا دوسرے مذہبی مقامات کے ہونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ایپسٹین جیفری کے جزیروں پر صرف عیاشی کے مقامات ہے، یعنی سوئمنگ پول ہے، محل ہے، دوسری چیزیں بنی ہوئی ہے، اور جس کو حکومت نے اب کسی اور کو بیچ دیا ہے، تو کسی مسجد کے ہونے کا وہاں پر تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ چیزیں وہاں مسجد میں استعمال کی گئی ہو۔ اب یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، سچائی سامنے آ جانی چاہیے۔